السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ کل سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 177 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مال دے اپنی چاہت سے، اپنے دل سے، کس کو؟ ذوی القربى، رشتہ داروں کو۔ رشتہ داروں کو دینا حق ہے، فرض ہے ہم پر۔ رشتہ دار اگر غریب ہے تو یعنی رشتہ دار کے رشتہ دار پر حق ہوتے ہیں۔ اگر غریب ہے تو دیکھے اسے کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو وہ چیز مہیا کر کے دینا امیر رشتہ دار کا فرض ہے۔ یہ اللہ نے فرض کیا ہوا ہے۔ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے بھائی کوئی غریب ہے تو اس کو چھوڑ دیا، بلکہ عام طور پر دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے جو غریب ہوتا ہے اسے ناتا ہی توڑ دیا جاتا ہے، پہچانتے ہی نہیں، اس گلی سے ہی نہیں گزرتے، دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ غریب رشتہ دار کا تو بڑا حق ہے ہمارے مال پہ، اس میں سے اپنے مال میں سے اس کو حق دینا چاہیے۔ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کرے، اس کا علاج کروائے، اگر وہ بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلائے، اگر اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو اس کو کپڑے پہنائے، اگر اس کے پاس گھر کی سہولت نہیں ہے تو اس کو گھر کی سہولت مہیا کر کے دے۔ یہ سارے ہمارے رشتہ داروں کے ہم پر حق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے بہت سارے حق ہیں، پڑوسیوں کے حد سے زیادہ حق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبریل امین اتنی تائید کرتے رہے پڑوسیوں کے لیے، اتنی تائید کرتے رہے کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہیں پڑوسی مال میں سے، میراث میں سے حصہ نہ لے۔ اب آپ سوچیں یہ صرف پڑوسیوں کا حق ہے، وہ رشتہ دار جو پڑوسی بھی ہو اس کا کتنا حق ہوگا؟ ایک تو رشتہ ہے، پھر پڑوس ہے، تو اس کا کتنا حق ہے؟ پڑوسیوں کا اتنا سارا حق ہے تو رشتہ داروں کا تو اس سے بھی بڑا حق ہے۔ اور اگر رشتہ دار بھی اور پڑوسی ہوگی تو ڈبل حق ہو گیا۔ تو اس لیے پڑوسیوں کا اور رشتہ داروں کا، خاص طور پر وہ رشتہ دار جو پڑوسی ہیں، ان کے ڈبل حق ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھنا، ان کا کھانے کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اگر وہ بیمار ہیں ان کی عیادت کرنا، ان کا علاج کروانا، یہ سب حق ہوتا ہے۔ والیتامى، اور یتیموں پر خرچ کرنا۔ اچھا، اب یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس کو کہتے ہیں جو بچے ہوں ان کا باپ گزر جائے، یعنی کوئی کمانے والا نہ ہو۔ بڑے جو ہوتے ہیں، جو بالغ ہو جائیں، وہ یتیم نہیں ہوتے ہیں۔ بڑے اگر ہو جائیں بچے اور بالغ ہو جائیں اور خود کمانے کے لائق ہو جائیں، ان کے والد کا انتقال ہو جائے تو اس کو یتیم نہیں کہتے۔ یتیم وہ ہے جو محتاج ہو، جس کو ضرورت ہو کہ کوئی اس کی پرورش کرے، کوئی اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھے، کوئی اس کو سمجھائے شفقت سے۔ یتیم کو تو کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہوتا شفقت سے، اس کے سر پر تو کوئی ہاتھ رکھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یتیم کے سر پر اگر ہاتھ رکھا جائے شفقت کے ساتھ تو اس کے نیچے جتنے بال آتے ہیں نا اتنا ثواب ملتا ہے، اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں ہاتھ رکھنے والے کو۔ آپ سوچیں کہ یتیم کا کتنا بڑا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی یتیم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی یتیم تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یتیموں کا خیال رکھا کرو، یتیموں سے مسکرا کر ملا کرو، یتیموں کی خبر گیری کیا کرو، والمساکین، اور مسکینوں کو بھی مال دیا کرو۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مسکین، ایک ہوتا ہے غریب، ان دونوں میں فرق ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا بہت ہو لیکن وہ اس کو پورا نہیں پڑتا ہو، یعنی اس کی گزران کے لیے وہ کافی نہ ہو، لیکن تھوڑا بہت ہے اس کے پاس، لیکن وہ پورا اس کو نہیں ہوتا، یہ اور بات ہے، لیکن ہے اس کے پاس تھوڑا بہت۔ غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ بعض حضرات کہتے ہیں مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 3 دن کا کھانے کا انتظام ہو، اس کے علاوہ نہ ہو، اور غریب وہ ہے جس کے پاس 1 دن کا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں مسکین وہ ہے جس کے پاس 1 دن کا گزران ہو، غریب وہ ہے جس کے پاس 1 دن کا گزران بھی نہ ہو۔ گزران یعنی کھانے پینے کا بندوبست۔ تو بہرحال غریب جو ہوتا ہے وہ مسکین سے بھی زیادہ ہوتا ہے، یعنی مسکین کے پاس پھر بھی تھوڑا بہت کچھ ہوتا ہے، غریب کے پاس وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسکین کو دیا کرو۔ مجھ سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کی جاب ہے، ان کے بچے، لیکن گھر اہل بہت بڑا ہے، اہل و عیال بڑا ہے، غریب ہے بیچارہ، کماتا بھی ہے لیکن اس کی پوری نہیں ہوتی، تو پھر ایسے بندے کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ارے بھائی وہ تو مسکین ہے، اس کو کیسے نہیں دیں گے؟ قرآن میں تو کہا ہے کہ مسکین کو دو۔ جو زکوٰۃ کے مصرف ہیں 8 مصرف بیان کیے گئے، اس میں مسکین الگ سے، آپ کس طرح اس کو نہیں دے سکتے؟ بالکل آپ کو دینا ہے۔ حدیث مبارک آتی ہے، حضرت جبریل امین کی حدیث آتی ہے، فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں انسان ہوتا تو مجھے یہ محبوب ہوتا کہ میں اس بندے کی مدد کرتا جو اہل والا ہو، کماتا بھی ہو لیکن اس کو پورا نہ ہوتا ہو، وہ کمائی اس کی پوری نہ ہوتی ہو، میں اس کی مدد کرنا پسند کرتا۔
تو کما تو رہا ہے، آ تو رہا ہے، یہ نہیں کہ آ نہیں رہا، آ رہا ہے گھر میں، لیکن وہ پورا نہیں ہو رہا۔ آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، غریب کھانے کو ترس گیا ہے، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، دوائی کے لیے، علاج کے لیے دوائی نہیں ہے، اور کتنی مہنگائی ہو رہی ہے۔ تو اس حال میں تو پھر مسکین تو اب تو بڑھتے جا رہے ہیں، مسکین کما تو رہے ہیں لیکن پورا نہیں ہو رہا۔ تو ایسے بندے کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایسے بندے کو بھی خیرات دے سکتے ہیں، ایسے بندے کا بھی امیر کے مال میں حق ہے۔ وابن سبیل اور مسافر کو، یہ بڑی پیاری بات ہے، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے یہ بات۔ میں سمجھتی تھی، میں سوچتی تھی کہ زکوٰۃ کے مصرف میں ابن سبیل کیوں کہا گیا ہے، مسافر کو کیوں زکوٰۃ دی جاتی ہے، اگرچہ وہ امیر ہو پھر بھی اس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ ابن سبیل کے لیے، مسافر کے لیے امیر غریب ہونا شرط نہیں ہے۔ اپنے یہ ہوتا ہے نا زکوٰۃ میں کہ بھئی امیر بندے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، غریب کو زکوٰۃ دینی ہے، مسکین کو دینی ہے، مصرف ہے۔ سارے مصرف جو بیان کیے گئے ہیں مصارف اس میں زکوٰۃ کے قرآن میں، اس میں ایک ابن سبیل بھی ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوتی تھی کہ ابن سبیل کو کیوں زکوٰۃ دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، بھائی کیوں دیتے ہیں؟ تو میری حیرت یہ اس وقت ختم ہوئی جب میں عمرے پر گئی۔ عمرے پر گئی تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی مال و ملکیت، مال و متاع سب کچھ ہے، لیکن وہ سارا اپنے وطن میں ہے۔ یہاں تو ہم اتنا ہی مال لے کر آئیں جو ہمارے پاس ہے، خدا نخواستہ اگر یہ گم ہو جاتا ہے یا کہیں اوپر نیچے ہو جاتا ہے، اور آج کل تو چلو پھر ٹھیک ہے، آن لائن بھی بندے پیسے منگوا لیتا ہے، لیکن پہلے کس سے ہوتا ہوگا؟ اگر مسافر کا مال گم ہو جائے تو اگرچہ اس کے اپنے وطن میں محلات ہوں، لیکن یہاں تو یہ بیچارہ ہو گیا۔ اللہ نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں تب آئی کہ واقعی مسافر کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور حرم میں دیکھتے تھے کہ رمضان میں حرم میں جو آتے ہیں حاجی اور عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ باقاعدہ دیتے ہیں عرب حضرات۔ تو میں یہ سوچتی تھی کہ عمرہ کرنے جاتا ہی وہ ہے جو من استطاع الیہ سبیلا، جو مالدار ہو۔ ذرا عمرہ کرنے غریب تو جا نہیں سکتا، پھر مالدار کو زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں عرب حضرات؟ تو یہ بات مجھے تب سمجھ میں آئی جب میں خود مسافر بنی۔ تو واقعی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کہتے ہیں نا کہ پریکٹیکل اور تھیوری میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو واقعی فرق ہے۔ ایک تو ہم پڑھتے ہیں، ایک تو ہم کرتے ہیں، پھر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ واقعی مسافر کتنا بھی امیر ہو بیچارہ ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کبھی کبھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسے مسئلہ ہو جائے تو وہ تو بالکل ہی ایسے لاوارث سا بن جاتا ہے غیر وطن میں۔ تو اس لیے ابن سبیل کا بھی حق ہے، مسافر کا بھی حق ہے، اگرچہ اس کا اپنے وطن میں کتنے ہی محلات، کتنی ہی زمین، کتنی ہی جائیداد موجود ہو، لیکن وہ مستحق ہے، اس کو دینا ہے۔ والسائلین، اور سوال کرنے والے کو بھی دینا ہے۔ کوئی اگر سوال کرتا ہے تو اس کو دینا چاہیے۔ اچھا، اب ایک سوال یہ بھی آتا ہے میرے پاس، اکثر پوچھتے ہیں لوگ کہ یہ جو فقیر آتے ہیں مانگنے والے، ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ تو بھائی میں تو کہتی ہوں جس چیز پر آپ کا دل فتویٰ دے۔ میرے پاس دونوں باتیں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، ابھی وہ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ دروازے پر سائل نے صدا لگائی۔ آپ نے روٹی جو تھی، وہ روزے سے تھے، آپ نے پانی سے روزہ کھولا اور روٹی جو تھی، وہ ایک ٹکڑا تھا روٹی کا، وہ اٹھا کر فقیر کو دے دیا۔ دوسرے دن اسی ٹائم پر پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے، وہ فقیر نے صدا لگائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دم سے باہر نکلے اور وہ جو گودڑی لے کر چلتے ہیں نا فقیر، اس گودڑی کو پکڑا تو اس میں دیکھا اس میں کافی ساری روٹیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ ساری روٹیاں اس کی ضبط کی اور اسے کوڑے لگائے، اسے کہا آئندہ کبھی اسے نہیں کرنا۔ یہ تھے پیشہ ور فقیر اور یہ تھا ان کا عمل۔ چلو جی، اگر آپ لوگوں کے دل اس چیز پر گواہی دیتے ہیں کہ پیشہ ور فقیر کو نہیں دینا چاہیے تو مت دیں۔ پھر دوسرا واقعہ سن لیں، پھر اسی بات کا دوسرا رخ دیکھ لیں کہ ایک شخص تھا، بزرگ تھا، اس کے پاس ایک شخص آیا، فقیر مانگنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا مجھے اللہ کے نام پر دے دو، تو اس نے دے دیا۔ دوسرے نے کہا تم نے اس کو کیوں دیا؟ یہ تو پیشہ ور فقیر ہیں، یہ تو مانگتے رہتے ہیں، ان کے پاس اتنی ملکیت ہے کہ ہم سے بھی زیادہ، یہ اس کے مستحق نہیں کہ ان کو پیسے دیے جائیں، اس کے حقدار نہیں۔ تو اس نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ اللہ جب ہمیں دے رہا ہوتا ہے نا نعمتیں، تو ہم بھی اس کے حقدار نہیں ہوتے ہیں، ہمارے ایسے عمل ہی نہیں ہوتے جتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اللہ بھی تو ہمیں بغیر حق کے دے رہا ہے نا، تو ہم بھی اگر کسی کو بغیر حق کے دے رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تو ایک دل کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا دل جس بات پر فتویٰ دے۔ اگر آپ کا دل اس بات پر فتویٰ دیتا ہے کہ نہیں دینا چاہیے پیشہ ور فقیر کو، تو نہ مت دے۔ اور اگر آپ کا دل اس بات پر فتویٰ دیتا ہے کہ دے دینا چاہیے، بھی اللہ بھی تو دے رہا ہے نا، تو دے دا۔ میں کیا کرتی ہوں، میں اس وقت اپنی کنڈیشن کا اعتبار کرتی ہوں، آیا اس وقت میں اپنی کنڈیشن کیا فیل کر رہی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ نہیں دینا چاہیے، نہیں دیتی، اور کبھی کبھی دے بھی دیتی ہوں۔ میں دونوں چیزوں کو فالو کرتی ہوں، اس پر بھی عمل ہوتا ہے میرا، اس پر بھی عمل ہوتا ہے، میرے دل کے حساب سے ہوتا ہے۔
تو یہ بات ہوتی ہے مانگنے والے کے لیے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی سوال مت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا اس نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا کیا، پھر دوسری مرتبہ آئے، پھر کچھ مانگا، پھر تیسری مرتبہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، دنیا بڑی سرسبز ہے اور دنیا کو جتنا مانگو گے اتنی محبت بڑھے گی، کسی سے سوال مت کرنا۔ صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کسی سے سوال نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، یہاں تک کہ اگر میں گھوڑے پر بیٹھ جاتا تھا اور میرے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام یا چابک گر جاتا تھا تو میں نیچے اتر کر وہ اٹھاتا تھا، کسی سے یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھے اٹھا کر دو، یعنی یہ سوال بھی میں لوگوں سے نہیں کرتا تھا، کبھی میں نے زندگی میں پھر کبھی سوال نہیں کیا۔ تو سائلین یعنی سوال کرنے والے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ سائل کا مطلب یہ کہ ہم اپنے چہرے کو کسی کے سامنے پرانا کر دیں، یعنی اپنے چہرے کو کسی کے سامنے ذلت آمیز کر دیں، مٹی آلود کر دیں، تبھی تو کسی سے مانگنے کی ہمت ہوتی ہے۔ مانگنا بہت مشکل ہے، اللہ رحم کرے، اللہ بچائے مانگنے سے۔ ایک باضمیر انسان کے لیے، غیرت مند انسان کے لیے مانگنا بہت مشکل ہے، تو اللہ مانگنے سے بچائے، جو مانگتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی دے سکتا ہے، بندہ نہیں دے سکتا، بندہ پورا نہیں پڑتا کسی کو بھی دے کر، یہ اللہ کی ذات ہے جو پوری مخلوق کو دے رہی ہے۔ وہ پھر رکاب، اور جو بانے ہیں، جو غلام ہیں، باندھے ہیں، جو غلام ہیں اور جو عورتیں ہوتی ہیں باندیاں ہوتی ہیں، ان کو دینا یہ بھی آپ کے مال میں سے فرض ہے۔ لیکن اب تو یہ غلام اور باندیاں ہیں نہیں، لیکن پہلے یہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔